ناظرین السلام علیکم، میں ہوں خواجہ منور الحسن اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی اب تک چینل۔ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ ایک انتہائی بلند مرتبہ صوفی بزرگ تھے جن کا شجرہ نسب براہ راست خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے اور وہ قادری مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں۔ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں دو مغل بادشاہوں جہانگیر اور شاہ جہاں کی حکمرانی تھی اور دونوں بادشاہ ان کے دربار پر حاضر ہوتے رہے، اور پھر شاہ جہاں کا بڑا بیٹا دارا شکوہ جسے شاہ جہاں نے اپنا جانشین مقرر کر رکھا تھا، باضابطہ طور پر حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہوئے۔ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ سن 1550 عیسوی میں پیدا ہوئے اور اپنی زندگی کے 85 برس زہد و تقوی اور دین اسلام کی خدمت اور تبلیغ میں گزار کر سن 1635 میں وفات پا گئے۔ دنیا بھر میں حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدت مندوں کی تعداد لاکھوں میں ہے۔ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کا دربار شریف لاہور کے علاقہ انفنٹری روڈ کے قریب واقع ہے، جہاں ہر سال عظیم الشان عرس مبارک منعقد ہوتا ہے، جس میں پاکستان بھر سے زائرین کی ایک بہت بڑی تعداد شرکت کرتی ہے۔ ہر جمعرات کی شام قوالی کی خصوصی محفل منعقد ہوتی ہے اور متعدد قوال اپنے اپنے ہم نواؤں کے ساتھ نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں اور داد وصول کرتے ہیں۔ سکھ قوم بھی حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ سے والہانہ عقیدت رکھتی ہے، کیونکہ ان کے 5ویں گرو ارجن دیو کی خواہش پر ان کے سب سے مقدس مقام گولڈن ٹیمپل، جو ہندوستان کے شہر امرتسر میں تعمیر کیا گیا، کا سنگ بنیاد
حضرت میاں میر رحمت اللہ علیہ نے رکھا تھا۔ ناظرین، ڈیلی اب تک نیوز کی ٹیم نے حضرت میاں میر رحمت اللہ علیہ کے مزار شریف کے بارے میں ایک رپورٹ تیار کی ہے، آپ بھی ملاحظہ کریں۔ ناظرین، یہ آپ دیکھ رہے ہیں دھرمپورہ پل نہر سے انفنٹری روڈ مصطفیٰ آباد پر واقع حضرت میاں میر رحمت اللہ علیہ کے دربار کے لیے مین گیٹ ہے۔ عقیدت مندوں کی بڑی تعداد روزانہ یہاں سے گزرتی ہے۔ دربار کے باہر یہ پھولوں اور مٹھائیوں کی دکانیں ہیں۔ پارکنگ سٹینڈ کے علاوہ حضرت میاں میر دربار کے نام سے منسوب ایک سرکاری ہسپتال میاں میر صاحب ہسپتال بھی یہاں موجود ہے۔ دربار شریف کے 4 گیٹ ہیں۔ ایک گیٹ کو لنگر خانے کے لیے بنایا گیا تھا، جبکہ دیگر 2 گیٹ، جہاں ایک گیٹ جو مسجد دربار شریف کے اندر کے لیے مخصوص تھا اور اس کے ساتھ چند قبریں جن میں مشہور پولیس انسپکٹر نویس سعید بھی دفن ہے کے علاوہ دربار کے خدمت گاروں کی ہیں۔ ان کے ساتھ واقعہ گیٹ پہلے مین گیٹ ہوا کرتا تھا، مگر سیکورٹی کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر تینوں گیٹ بند کر دیے گئے اور صرف ہسپتال کی جانب سے ایک ہی گیٹ کھولا گیا ہے، جہاں پولیس اور سیکورٹی کے اہلکار موجود رہتے ہیں۔ ناظرین، حاجی امداد صاحب ہیں، یہ ممبر مذہبیہ امور کمیٹی میاں میر صاحب ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں امداد فرید، ممبر نوکر خادم سرکار میاں میر بالا پیر، آپ کے در کا ایک ادنا سا غلام ہوں، اور سرکار کی جو تاریخ ہے، تاریخی آپ ہیں، خاندانی شجرہ نسب ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، 28ویں پشت سے ان سے ہے، اور بیتی سلسلہ سرکار غوث پاک سے ہے۔ پیدائشی ضلع ان کا 7 ہے۔ پیر و مرشد کی حکم پر یہ لاہور تشریف لائے۔ مغلیہ دور اس وقت ابھی عروج پر تھا، جلال الدین اکبر کا دور تھا۔ اس کے بعد شاہ جہاں، اورنگزیب، دارشکو اور شاہ جہاں ان کا والد دونوں میاں میر صاحب کے باقاعدہ مرید تھے۔ اورنگزیب بھی عقیدت مند تھا، اور جب شاہ جہاں کے بیٹے دارشکو کو حکیموں نے کہہ دیا کہ یہ بچ نہیں سکتا، اس کا مرض ہی ایسا ہے، پھر وہ لاہور تشریف لے آئے شاہ جہاں اپنے بیٹوں کو لے کر، اور درویش کے در کا فیض جنہیں آپ نے پانی دم کر کے دیا، تو یہاں پر اس پانی سے وہ صحت یاب ہو گیا۔ ایک بادشاہ وقت کا بیٹا قریب المرگ ہو کر صحت یاب ہو جائے، اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی۔ سکھ مذہب بھی بہت زیادہ میاں میر صاحب کا عقیدت مند ہے، کیونکہ ان کے 5ویں گرو حضرت اپنے وہ گرو ارجن دیو مہاراج، ان کو کہتے ہیں 5واں گرو ہے ان کا، اس نے امرتسر میں گولڈن ٹیمپل کی بنیاد رکھنے کے لیے کسی درویش اللہ والے کی تلاش شروع کر دی۔ تمام مذاہب میں اس کے بقول ہے کہ میں نے نظر کے ساتھ دیکھا تو کسی مذہب میں مجھے ان سے بڑھ کر کوئی نظر نہیں آیا اللہ والا، تو انتخاب کیا حضرت میاں میر بالا پیر کا، تاکہ ان کو یہاں سے لے جا کر انہوں نے سنگ بنیاد رکھوایا۔ پالکی میں لاہور سے امرتسر لے کے گئے، اور ان کا جو گرو ارجن دیو ہے وہ بھی عقیدت مند تھا میاں میر صاحب کا۔ اور آج پوری دنیا سے سکھ یہاں پر کوئی تہوار اپنا منانے کے لیے پاکستان آتے ہیں تو ضرور میاں میر کے در پر آ کے وہ حاضری ضرور دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی ہماری عبادت تبھی مکمل ہوتی ہے جب تک ہم یہاں پر ایک ایسی ہستی ہے جس نے ہماری عبادت گاہ کی بنیاد رکھی ہوئی ہے، اور اس وقت سے دنیا فیض یاب ہونے کے لیے آتی رہی۔ آپ کے خلفاء ہیں میاں نتھے شاہ دیوان، ملا حامد گجر، خواجہ بہاری، اسماعیل سرہندی، اور بہت دوسرے بھی خلیفہ ہیں۔ جتنے بھی خلیفہ ہیں وہ وقت کے ولی ہوئے، اور حضرت میاں میر بالا پیر آپ عبادت اور ریاضت بے بہا کرنے والی ہستی تھی، اور اکٹھے ہو کر نہیں بلکہ اپنے دوستوں کو ایک جگہ لے جاتے اور مختلف ذکر و فکر کے ساتھ جگہ بٹھا دیتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کریں۔ کوئی مرید ہونے آتا تو فوراً مرید نہیں کرتے تھے، عرصہ تک اس کو ذکر و فکر دے کر بھیج دیتے کہ یہ تزکیہ نفس میں کہاں تک صاف ہوا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کو مرید کرتے ہیں۔
मियां मीर बाला पीर, आपने शादी नहीं की, लिहाजा आपकी कोई औलाद नहीं। जो दरबार शरीफ और जागीर का जो पहला गद्दी नशीन था वो ख्वाजा शरीफ था, उनका भतीजा, वो भी तारीख के मुताबिक नहीं इधर रहा, छोड़ गया। फिर उसके बाद आपकी एक हमशीरा है बीबी जमाल खातून, वो भी वलिया है, उनकी शादी सैयद फैमिली में हुई। तो फिर उसके बाद इस दरगाह पर सैयद फैमिली अपनी गद्दी नशीनी का एहसास लेकर बैठा, जो आज तक गद्दी नशीन हैं। और इन्हीं से महकमा औकाफ ने कब्ज़े में लिया था 1960 में। दरबार शरीफ पर दुनिया आज भी फैज़याब होने के लिए और रूहानी सुकून, कल्बी सुकून लेने के लिए आते हैं। और आपको इस दरबार पर हाज़िर होकर कल्बी सुकून, रूहानी सुकून मुयस्सर होगा। ये हज़रत मियां मीर बाला पीर के पीर व मुर्शिद हज़रत खिज़र सिरस्तानी, उनका मज़ार दरियाए सिंध के अंदर है, सक्खर और रोड़ी के दरमियान दरियाए सिंध में है। और पीर व मुर्शिद के हुक्म से लाहौर आए थे। आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा लोगों को फैज़ याब किया। दारुश शाहजहां एक दफ़ा आज से हाज़िर हुआ और उसने कहा जी मैंने न्याज पेश करनी है, तो आपने न्याज कबूल नहीं की और इनकार करके वापस कर दिया। शाहजहां दूसरे दरवेश बहाउद्दीन कादरी के पास अपनी नज़र न्याज ले गया, उन्होंने कबूल कर लिया। देने के बाद उनको कहता है जी मैं अपने मुर्शिद खाने गया और उन्होंने नहीं ली, मियां मीर साहब ने, आपने क्यों ले ली? तो बहाउल शाह कादरी फरमाते हैं कि मेरे पास तुम्हारी नज़र न्याज के लिए कोई जगह नहीं, तेरी नज़र सिर्फ सराय और मदरसे के लिए मैंने कबूल की, मुझे ज़ाती कोई दिलचस्पी नहीं। और फिर कहा जी कि आप बताएं कि मेरे मुर्शिद ने क्यों इनकार कर दिया? तो फरमाते हैं कि हज़रत मियां मीर बाला पीर तारकुत दुनिया है, उन्होंने दुनिया छोड़ दी है, तेरी नज़र की कोई ज़रूरत नहीं। उसके बाद फिर वापस हज़रत मियां मीर बाला पीर के पास आते हैं और कहते हैं कि मैं न्याज पेश की, आपने इनकार कर दिया, इसकी वजह बता दें। और बहाउल शाह कादरी ने न्याज वसूल कर ली, इसकी भी वजह बता दें। आप फरमाते हैं मैं एक वलायत का छोटा सा तालाब हूँ, शाहजहां तेरी नज़र और न्याज मेरे सामने दुनिया का गंद और कूड़ा है, मैं अपने तालाब को गंदा नहीं कर सकता। और जहाँ तक बहाउल शाह कादरी, वो वलायत का दरिया है, तेरा कूड़ा, तेरी नज़र जो थी वो दरिया में बह गई, पता ही नहीं चला किधर गई। ये दरवेश की नज़र, दरवेश को दुनिया के मालो ज़र से कुछ नहीं होता। दरवेश तो एक फैज़ बांटने के लिए होता है, उसमें मज़हब की कैद नहीं। हर मज़हब का शख्स हाज़िरी देता है, अपनी मुराद, नज़र, न्याज यहाँ पर फिर न्याजें देने आते हैं। अल्लाह करीम अपने वलियों के सदक़े, ये अल्लाह के दोस्त हैं, इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, जिनका अल्लाह ने ज़िक्र फरमा दिया। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि मेरी उम्मत के वली वो कारनामे सारे अंजाम देंगे जो साबका उम्मतों के नबी करते आए हैं। तो हमारे सरकार गौस पाक पीर मुर्शिद जद्दी अमजद हैं हज़रत मियां मीर बाला पीर के, और ये कादरी सिलसिले का दरबार है और ख़ानदानी में ये फ़ारूकी सिलसिले का दरबार। नाजरीन, हम आइंदा भी इससे मुतल्लिक मज़ीद मालूमाती वीडियोस भी आपको पेश करते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा भी हमारी वीडियोस आप तक आसानी से पहुंचती रहें और इन्हें शेयर भी करें। शुक्रिया।